ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین اعمال کو متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ یہ اس پیرائے میں بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کے قربانیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ دونوں میں سے حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی، جس کی وجہ سے قابیل کو غصہ آیا، اور اس غصے میں اس نے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور دھمکی بھی دے دی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے جواباً یہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین عبادتیں متقین سے قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے توفیق سے ایک مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی کوشش کے بقدر نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور یہ سراپا اللہ رب العالمین کی توفیق تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے عمل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اس لیے کہ بغیر اللہ رب العالمین کی توفیق کے کسی کے لیے بھی کوئی عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو قبولیت کی توفیق دے دے۔ عمل کی توفیق بسا اوقات مل جاتی ہے، انسان کو عمل کر لیتا ہے اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے اوپر ہے، وہ نعمت القبول ہے، قبولیت کی نعمت۔ عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کر لے اور قبولیت کا درجہ ہمارا عمل پا جائے، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول کیا، کس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا، اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اہل علم نے قبولیت اعمال کے کچھ اسباب اور کچھ علامتیں، کچھ پہچان بتائی ہیں۔ انہی علامتوں اور انہی اسباب کو ہم جاننے کی کوشش کریں اور انہی کے تناظر میں اپنی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لیت شعری من المقبول فنہنیہ ومن المحروم فنعزیہ، کہتے تھے اے کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا، کوئی ایسا راستہ ہوتا کہ جس سے ہم کو رمضان کے بعد یہ پتہ چل جاتا کہ کون ہے جس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول کر لیا، تو ہم جاتے اور اس کو مبارکبادی دیتے تھے کہ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادتوں کو قبول کر لیا۔ یا ہم کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کی عبادت قبول نہیں کی، رد کر دی، تو جا کر کے کم سے کم اپنے اس بھائی کو تسلی تو دیتے تھے۔ اب یہاں جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں خاص طور سے آپ دیکھیں پچھلی شریعتوں میں قربانی کا ایک طریقہ تھا، اور فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی عبادت کو قبول کیا اور کس کی عبادت کو رد کر دیا، اور اسی ضمن میں بات کہی گئی ہے۔ ایک آگ آتی تھی آسمان سے اور قبولیت والی اعمال کو یا قربانی کو وہ آگ جلا دیتی تھی، یہ پہچان ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن آج کے دور میں کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں کی عبادتیں سب قبول ہو گئیں اور فلاں کی عبادتیں رد کر دی گئی ہیں۔
اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر پردہ ڈال دیا ہوا ہے۔ اگر دنیا میں یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں کی عبادتیں قبول ہو گئیں، وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا تھا اور عبادتوں کے تئیں اس کے اندر سستی ہو جاتی تھی، اور جس کی عبادتیں رد کر دی جاتی تھیں لوگ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے تھے، تو دنیا میں موت سے پہلے اس کی زندگی رسوا کن بن جاتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں بتایا کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان معلوم کر سکے کہ اس کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر کسی ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری ایک نیکی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی ہے، ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، تو یہ میرے لیے زمین بھر سونے کے برابر ہوتا تھا، یہ اس سے بہتر ہوتا تھا۔ ایک طرف پوری روئے زمین کے برابر سونا آ جائے، اس سے اتنی خوشی مجھے نہیں ہوتی تھی جتنا کہ اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک نیکی قبول کر لی ہے۔ تو کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو یقینی طور سے پتہ چل جائے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں۔ ہاں، کچھ اسباب ضرور ہیں، کچھ علامتیں ضرور ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ پہلی چیز جو اہل علم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اعمال کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی توفیق نہ دے، معصیتوں کی طرف نہ آئے۔ اگر رمضان کا مہینہ پا کر کے اس کی اصلاح ہو گئی ہے، اس کی تربیت ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا ہے، تو رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی میں دوبارہ وہ معصیتوں کی طرف نہ پلٹے، گناہوں کی طرف نہ جائے، اور گناہوں کے تئیں اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے اور نیکیوں کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے، نیک لوگوں کی محبت اس کے دل میں ہو جائے اور برے لوگوں کے تعلق سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ ایک پہچان ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیاں قبول کر لی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقیوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو گناہوں کی طرف نہ جانا، اس کی طرف نہ پلٹنا اور دوبارہ شر کی توفیق نہ ملنا، اور اس سے اللہ رب العالمین بچا لے کسی کو اور بچتے رہنے کی توفیق دے دے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی گئی پچھلے نیکیوں کو قبول کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من استغفر بلسانہ وقلبه على المعصية معقود وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد شهر ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود۔ کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ پھر ہوگا، وَعَزْمُهُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الْمَعْصِيَّةِ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَعُودُ، کہتے ہیں ایک مہینہ گزر جانے کے بعد دوبارہ وہ گناہوں میں پڑے گا، ایسا اس کے اندر خیال ہوتا ہے۔ فَصِيَامُهُ مَرْدُودٌ، تو یاد رکھو اس کے روزے سارے کے سارے رد کر دیے گئے۔ وَبَابُ الْقُبُولِ فِي وَجْهِ مَسْدُودٌ، اور اس کے لیے قبولیت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک انسان جب بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اس کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا، وہ دوبارہ اپنے آپ کو معصیتوں میں نہیں لگائے گا، یہ عزم ہونا چاہیے، اس عزم کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ یہ پہلی علامت اور پہلی پہچان اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان ایک مومن بندہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اعمال رد ہو جائیں گے اس کا خوف اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ عمل ہمارے قبول ہو گئے ایسا سوچ کر کے غرور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ یہ ڈر ہمیشہ اس کے دل میں باقی رہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کو قبول کیا یا رد کر دیا۔ یہ ڈر، یہ خوف انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف عاجزی اور انکساری کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر اس عاجزی اور انکساری کے بدلے عجب کا شکار ہو جائے، وہیں سے اس کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ ڈر ہونا چاہیے، ایک خوف ہونا چاہیے
کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے ہماری عبادتیں قبول کیں یا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز کے اندر اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی اعمال انجام دیتے ہیں تو اعمال کے انجام دہی کے بعد ان کا دل ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھ کر کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا ہم الذی یشربون الخمر ویسرقون، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں۔ وہی لوگ اپنے انجام کو سوچ کر کے ڈرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِي يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، اس سے وہ مومن مراد ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ان تمام اعمال کے انجام دہی کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نمازوں کو رد کر دے، ان کے صدقات کو رد کر دے اور ان کے روزوں کو رد کر دے۔ اس بات کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذی یسارعون فی الخیرات، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو خیر اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کرنے کے بعد سب سے پہلے تو ایک بڑی خوبی یہ ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دے دے، اور اس کے بعد دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو نیکیاں کرنے کے باوجود اور نیکیاں کر کے انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم بخشے بخشائے ہو گئے، اب ہم کو کچھ ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی بیان کی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں سب سے اولین مخاطب وہ تھے کتاب اللہ کے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ لوگ نیکیاں کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، ان میں سے ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، مغفور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کے بعد یا اس کے پہلے ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا یہ عالم ہے، ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہے۔ ہمارے دلوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے اپنے اعمال کے تئیں؟ ہمارے اعمال کی انجام دہی میں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کتنی لغزشیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک انسان اپنے عمل پر بخوبی غور کر سکتا ہے، اور اس عمل کے کرنے کے بعد اگر ایک انسان اپنے آپ کو متقی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، بخشا بخشایا سمجھے، جہنم سے آزاد سمجھے، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی روتے ہوئے گزرتی ہے، بلکہ رمضان کے مہینے گزر جانے کے بعد وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ اعمال کیا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ تو ہمارا رویہ اور ہمارا وتیرہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اعمال کر کے اعمال کے اوپر مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال رد کر دیے گئے۔ اور تیسری بڑی چیز یہ ہے، تیسری اسباب اور تیسری علامت اہل علم نے یہ ذکر کی ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے قبولیت اعمال کی امید رکھے اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ تو امید بھی رکھنی ہے، ایسا نہیں کہ ایک انسان مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھے۔ تو خوف اور امید کے درمیان جینے کا نام ایمان ہے۔ مرجیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امید میں جیتے ہیں، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے کہ ایک انسان خالی اللہ رب العالمین سے امید لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العاجز، وہ انسان بیوقوف ہے
من اتبع ہواہا، جو انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرے اور اپنی منمانی زندگی جیے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ رب العالمین سے بخشش کی امید رکھے۔ تو ایک انسان اللہ سے اتنی امید رکھے کہ نیکیاں چھوڑ دے، خیر کے راستے سے دور ہو جائے، اس میں کوتاہی برتے، اور پھر بھی اللہ رب العالمین سے مغفرت کی امید رکھے، جنت میں داخل ہونے کی تمنا اس کے اندر ہو، اور عمل کچھ نہ کرے۔ تو جب خالص انسان امید لگا کر کے بیٹھتا ہے، یہ بھی عقیدے کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے۔ یا ایک انسان خالی خوف میں جیے، خالی خوف میں جیے، اللہ سے کوئی امید نہ ہو، تو چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے بھی انسان کیا سوچتا ہے، اب ہم ہلاک ہو گئے، اب ہم برباد ہو گئے، ہماری بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، اور پھر ایسا انسان جری بن جاتا ہے۔ تو خوف اور امید دونوں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ انسان کو اللہ رب العالمین کی پکڑ کا ڈر بھی ہو تاکہ اسے توبے کی توفیق ملے، اور ایک انسان کو اللہ سے امید بھی ہو تاکہ نیکیوں کی طرف اس کے قدم بڑھیں اور نیکیوں کے تئیں اس کے اندر رغبت پیدا ہو۔ تو خوف اور امید دونوں ہونا چاہیے انسان کے اندر، اللہ سے امید بھی رکھے، اللہ رب العالمین سے ڈرے بھی، نہ تو مایوسی کا شکار ہو اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے تئیں انسان اپنے آپ کو مامون سمجھے۔ یہی ایک مومن کا عقیدہ ہے بنیادی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے تعمیر کرنے کا جو واقعہ بیان فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وحی کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی تعمیر کرتے وقت مسلسل اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ خالص تیری توفیق ہے، لیکن اے اللہ قبولیت کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، توحید کا مرکز بنا رہے ہیں، وہ گھر تعمیر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں۔ تو دعا بھی اللہ رب العالمین سے کرنی ہے، دعا کرتے رہنا ہے مسلسل کہ اللہ تعالیٰ ایک تو عمل کی توفیق عطا فرما، اور دوسرے جو عمل ہم کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں قبولیت کی توفیق عطا فرما۔ تو انسان کو دعا بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایک تو توفیق مانگنا ہے اور دوسرے قبولیت کی توفیق مانگنی ہے، اور یہ مسلسل پوری زندگی جاری رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی مرحلے میں انسان یہ سوچ بیٹھے کہ اب وہ بخشایا ہو گیا، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ایک انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، جس کو جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، ہمیشہ یاد رکھے کہ اس زندگی کا اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچ کر کے حساب دینا ہے۔ ایک ایک لمحے کا اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ آخرت کی فکر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کا احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے، تب وہ عمل سے چوکے گا نہیں، اور اس زندگی کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس زندگی کو خیر کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جب یہ احساس ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اسے زندگی کے ہر پل کا حساب دینا ہے، یہ چیز ہمیشہ یاد رہے انسان کو، اپنی موت یاد رکھے، اور آخرت کی فکر ہمیشہ اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، ذہن کے اندر تازہ رہنی چاہیے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص نے ان سے ملاقات کی، بات چیت ہوئی، خیر خیریت ہوئی۔ فضیل بن عیاض نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 60 سال کے ہم پار ہو گئے ہیں، 60 سال ہو چکی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا سبحان اللہ، منذ 60 سنہ وانت طریقک الی اللہ وانت فی طریقک الی اللہ۔ کہتے ہیں اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، 60 سال ہو گئے اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں۔ وَتُوشَكُ أَن تُوصَلْ، اور بہت قریب ہے
کہ آپ اللہ کو پالو، یعنی آپ کو موت آ جائے۔ اس شخص نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ 60 سال کی زندگی اللہ نے آپ کو دی اور ہر قدم آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو ابھی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اس کا بھی تو یہی معنی ہے، آپ اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے 3 باتیں کہی۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ مَسْئُولٌ فَأَعِدْ لِلسَّوَالِ جَوَابًا، کہا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ مَسْئُول، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، ذہن میں تازہ رکھنا کہ تم سے پوچھا جائے گا، قبر میں بھی اور اس کے بعد میدان محشر میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ مَسْئُول فَأَعِدْ لِلسَّوَالِ جَوَابًا، لہذا جو سوالات تم سے ہوں گے ان سوالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یہ کوئی منتر اور رٹی رٹائی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے وہ سوال بھی بتا دیے جو قبر میں پوچھا جائے گا، وہ سوال بھی بتا دیے جو میدان محشر میں اللہ رب العالمین زندگی کے تعلق سے کرے گا، لیکن وہ سوال کوئی ایسا سوال نہیں ہے، وہ جواب کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ جس کو انسان رٹ لے اور پھٹافٹ بول دے وہاں پہ، بلکہ وہ ایک پریکٹیکل جواب ہوگا۔ آپ کی زندگی اس جواب کے مطابق گزر رہی تھی کہ نہیں؟ اگر گزرے گی تو ہی آپ جواب دے پاؤ گے، اور اگر نہیں گزرے گی تو رٹنے سے جواب نہیں آئے گا۔ تو کہا فَعِدْ لِلسَّوَالِ جَوَابًا، تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، لہذا اس سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، بقیہ زندگی جو ہے، اس میں اسی سوال کے جواب کی تیاری کرو۔ اس نے کہا ماذا اصنع، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا 2 کام کرو۔ فَأَحْسِنْ فِي مَا بَقِيَ يُغْفَرُ لَكَ بِمَا مَضَى، کہا ابھی جو زندگی، اب 60 سال تو آپ پا چکے ہیں عمر، اس کے بعد کی جو زندگی بچی ہوئی ہے اس زندگی کو نیکیوں میں صرف کرو، خیر کے کاموں میں صرف کرو، نیکیوں میں لگاؤ۔ یغفر لک فیما مضی، تم سے گزشتہ زندگی میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کوتاہیوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی نیکیاں۔ تو بقیہ جو زندگی ہے اس زندگی کو نیکیوں میں گزارو گے تو پچھلی جو زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ہے اس کے لیے کفارہ بنے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں یہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ تو جو زندگی بچی ہے اس میں اب کوشش یہ کرنا کہ وہ زندگی تمہاری نیکیوں میں گزرے، خیر کے کاموں میں گزرے۔ اور اس کے بعد کہا اس بات کو یاد رکھنا، تیسری بات، تیسری نصیحت، وَإِنْ أَسَأْتَ فِي مَا بَقِيَ اُخِذْتَ بِمَا مَضَى وَبِمَا بَقِيَ، کہا کہ یاد رکھو اس کے بعد جو اب جو زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے، ملے گی جتنی بھی تمہیں، اس میں اگر تم برائی کرو گے، گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کرو گے، گناہوں کا ارتکاب کرو گے، تو یاد رکھو پچھلی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر بھی اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، اور بعد میں جو کرو گے اس پر بھی مواخذہ کرے گا۔ تو دونوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین پکڑ کرے گا۔ پھر پچھلے گناہ بھی اللہ اٹھائے گا، وہ بھی تمہارے گناہ لے کر کے تمہارے سامنے آئے گا، اور جو گناہ تم کرو گے وہ تو تمہارے سامنے رہے گا۔ تو پچھلی زندگی، گزری ہوئی زندگی اور بقیہ زندگی سب کا تمہیں حساب دیا جائے گا۔ اخذتا، تم کو تمہارا اس کے اوپر پکڑ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ ایک انسان کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے، مسئول ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ مسئول، یاد رکھو ہم میں سے ہر ایک انسان پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا اس کی زندگی گزری کیسے، لہذا اسی سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع دیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں خاص طور سے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ ہے کہ انسان دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ نمبر 2، اس کے عمل قبول ہوئے نہیں ہوئے اس کا ڈر ہمیشہ دل کے اندر رہنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ سے قبولیت کی امید رکھے۔
नंबर 4, आखिरत को हमेशा याद रखे, उसको फरामोश ना करे। अल्लाह से दुआ है कि इलाही आलमीन हम सबको जो कुछ हमने सुना इलाही आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, इलाही आलमीन उन कोताहियों कमियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन नेकियों के तई हमारे अंदर गुरूर व तकब्बुर अल्लाह ना पैदा फरमा। इलाही आलमीन हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी वाली ज़िंदगी इलाही आलमीन हम मोमिनों को अता फरमा। इलाही आलमीन हमारे वो भाई जो बीमार हैं, छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, इलाही आलमीन उन्हें शिफा अता फरमा दे। इलाही आलमीन उनकी बीमारियों को उनके लिए दर्जात का बुलंदी का सबब बना दे। इलाही आलमीन उनके बीमारियों को उनके गुनाहों का कफ़ारा बना दे। इलाही आलमीन जो परेशान हाल हैं, इलाही आलमीन उनकी परेशानियों को हल फरमा दे। इलाही आलमीन जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ की अदायगी की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इलाही आलमीन हम में जो कोताही है, कोताही अमल के शिकार हैं, इलाही आलमीन उन्हें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इलाही आलमीन जो लोग नाफरमान हैं, इलाही आलमीन फरमा बरदारी करने वाला उन्हें बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इलाही आलमीन जो गुनहगार हैं उन्हें इलाही आलमीन तौबा व इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इलाही आलमीन जो मोमिन हैं उन्हें खैर के कामों में अल्लाह सबक़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इलाही आलमीन जो दीन की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के लिए इलाही आलमीन कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमा ले। इलाही आलमीन इस्लाम मुसलमानों के तई जो साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनके साजिशों को नाकाम फरमा दे। इलाही आलमीन जब तक इस दुनिया में हम जिंदा रहें, ईमान और तौहीद पर अल्लाह रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन जो हमारा ख़ात्मा हो ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम। कुछ ऐलानात हैं, समाअत कर लें। पहला ये कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ़्तों से सोलार के लिए ऐलान किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से, आप हज़रात के ताउन से तकरीबन 4 लाख रुपए जमा हो गए हैं और 3 लाख की और ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है हत्तल मक़दूर इसमें जो है आप कोशिश करें और दें, ताकि जो है ये काम जल्दी से मुकम्मल हो सके, पूरा हो सके। और इसी तरह से दूसरा ऐलान यह है कि मस्जिद और मदरसे के अखराजात जुमला जो भी हैं वो आपके ताउन से पूरे होते हैं। लिहाजा आप जो है इस बाब में भी, इस मद में भी कोशिश करें, ताकि जो है जो शोबे हिफ्ज़ है और शोबे दीनियात हैं उसके जो ज़रूरियात हैं वो मुकम्मल तौर से पूरा हो सके। इसी तरह से तीसरा ऐलान ख़ास तौर से उन सरपरस्तों से है जिनके बच्चे और बच्चियाँ मदरसे में साल भर जिन्होंने तालीम हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह सालाना इम्तिहान हो चुका है, तो शोबे हिफ्ज़ और शोबे दीनियात के दोनों के इंशाअल्लाह रिज़ल्ट 21 तारीख़ को यानी इतवार को इंशाअल्लाह रिज़ल्ट रहेगा। और बच्चों का एक छोटा सा प्रोग्राम भी है, तो सरपरस्तों से भी गुजारिश है कि इसमें शरीक हों। और ख़ास तौर से आप मुसल्लियान से उन तमाम लोगों से जो इस मद में उन्होंने कोशिशें की, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो आएँ ताकि बच्चों की हिम्मत अफजाई हो सके। तो 21 तारीख़ को प्रोग्राम है, आप हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है।